ہر ایک آج کیا کرنا تھا؟ روزہ رکھنا تھا. آج روزہ رکھنا تھا اور اس کے بعد سارا دن جو ہے اپنے سے جتنا بھی خیر ہو سکتا ہے خیر کے کام کرنا تھا. غریب النواز کے صدقے، ان کے ایثار ثواب کے لیے، ان کی فاتحہ خوانی کے لیے قرآن کی تلاوت ہم سے جو ہو سکتی، درود پاک پڑھ سکتے، کلمہ طیبہ پڑھ سکتے، یہ کرنا تھا. ایسا اگر کریں آپ، ایسا اگر کریں تو کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ ایک تو اللہ راضی ہوتا، اللہ کے ولی کو یاد کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. دوسرا، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہمارے نام سے ہمارا ہدیہ پیش ہوتا. اوپر جو چادر چڑھاتے وہ چادر تو 2 منٹ میں واپس چلے جاتی، لیکن یہ جو ہدیہ جو ہے نا، یہ ڈائریکٹ سرکار غریب النواز کو پہنچتا ہے. سرکار غریب النواز کو پہنچتا ہے اور وہاں ہمارے نام کے ساتھ پہنچتا ہے. اور سرکار غریب النواز تو اس رسول کے نواسے ہیں جنہوں نے منافق کا احسان بھی چکا دیا. مومن تو مومن ہے، ماننے والا تو ماننے والا ہے. منافق جنگ احد میں حضرت حمزہ کو آپ کے کفن کے لیے کپڑے کم پڑے تھے تو عبداللہ بن ابی سلول کے کپڑے لیے گئے تھے، تو جب وہ اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول نے اپنا جبہ پہنا دیا، اپنا جبہ پہنا دیا. تو وہ مصطفیٰ کے نواسے ہیں. آپ سوچیں ہمارا ہدیہ پہنچے، غریب النواز کی ایک نظر ہو جائے اور وہ عالم برزخ سے ہمارے لیے دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ فلاں جگہ بیٹھ کر اخلاص سے، محبت سے فلاں بندے نے میرے لیے خراج عقیدت پیش کیا ہے، تو بھی اس کے ساتھ دنیا و آخرت کی بھلائی کر دے. تو آپ سوچیں ہماری زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، ہماری زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایک تو یہ ہونا چاہیے تھا. اور دوسری چیز یہ، ہم بزرگوں کے نام سے تو واقف ہیں، ان کے کام سے واقف نہیں ہیں. بزرگوں کے نام سے واقف ہیں، ان کے کام سے واقف نہیں ہیں. سرکار غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا ہندوستان میں کوئی بزرگ نہیں ہے، حضرت غریب النواز کے جیسا، کیونکہ آپ تمام اولیاء کے سالار ہیں ہندوستان میں، نبی کے نائب ہیں آپ ہندوستان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہیں آپ ہندوستان میں. اور آپ نے وہ خدمات اسلام کے لیے، اسلام کے ترویج و اشاعت کے لیے کی جو بعد میں کسی کے حصے میں وہ خدمت نہیں آ سکتی. ایسے وقت جب مسلمانوں کا اس خطے میں رہنا، اسلام پر چلنا مشکل تھا، حضرت غریب النواز نے خلق محمدی کے ایسے تجلیات بکھیرے، ایسے کردار لوگوں کے سامنے رکھے. حاضرین محترم عزیزان گرامی، جو اسلام سے بیگانہ تھے اور اسلام سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اسلام سے نفرت کرتے تھے، وہی دنیا کے لیے اسلام کی دعوت دینے والے بن گئے، وہی دنیا کے لیے اسلام کی دعوت دینے والے بن گئے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ کے خلفاء کس طرح انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں کام کیا اور کیسے کیسے کام کیا، کیسے کیسے دنیا کو سمجھایا. حاضرین محترم عزیزان گرامی، حضرت غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کا انداز دیکھیں، آپ کا کردار دیکھیں. اللہ کے ولی کی کیفیت یہ ہوتی ہے جب وہ منصب ولایت پر پہنچتا ہے تو وہ علم خالی کے ساتھ حال کا بھی حامل ہوتا ہے. وہ صرف زبان سے علم کو بیان نہیں کرتا بلکہ اپنا اس کا کردار، اس کی کیفیت بھی اس کے علم میں ایسے، اس کے مفہوم میں ایسے رچ بس گئی ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد وہ بات کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ کلام کرتا بھی ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن کے کسی حکم کے تابع ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سنت کا پیکر ہوتی ہیں. اسی لیے سرکار غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے. ہندوستان تشریف لانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ جن کو اپنے، ان کے اپنے اپنے نہیں سمجھتے تھے، انہیں بھی سرکار غریب النواز نے اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے مولا، دنیا میں جہاں کہیں درد ہے اس درد کو وہاں سے نکال دے اور اپنے معین الدین کو دے، کیونکہ معین الدین کا سینہ اس درد کو سنبھالنے کے لیے ہے، یہاں دے، اس وہاں سے وہ درد کو اٹھا دے. یہ دعا تھی حضرت غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کی.